خدا یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم غور کر رہے تھے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ثبوت، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ثبوت۔ ہم نے پچھلی دفعہ غور کیا تھا یسوع مسیح کی خالی قبر، اس کا کفن، اس کے سر کا رومال، یہ ساری چیزیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یسوع مسیح کی قبر پر جو پہرا لگا تھا وہ 16 سپاہی تھے، اور ان سپاہیوں کی موجودگی میں 1.5 ٹن کا پتھر ہٹا کے ایک کمزور سے شخص کا قبر میں سے باہر نکل آنا، جس کا سارا خون بہہ چکا ہو اور جس کے نیزہ مار کے خون اور پانی بھی نکالا گیا ہو، بہت ساری خوشبو لگا کے 50 سیر خوشبو لگا کے اس کو کفن میں لپیٹ دیا گیا۔ اب اتنی خوشبو لگا کے کسی بندے کو کفن میں لپیٹ دیا جائے، وہ زندہ بھی ہو تو مر جائے گا۔ یسوع مسیح کو 50 سیر پرفیوم لگا کے اس کو دفنا دیا گیا۔ اب 1.5 ٹن کا پتھر ہے، 50 سیر خوشبو ہے، اس کو باندھ کے رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہودیوں کے دستور کے مطابق ان کے بند بندے رہتے تھے۔ اسلامی دستور کے مطابق کھول دیے جاتے ہیں، ویسے ہمارے دستور کے مطابق تو وہ بندے ہی رہنے چاہیے، لیکن ہمیں نہیں نا پتا ہم اصل میں کون ہے۔ اہی وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، جڑے ہندو بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے، سانو نہیں پتا عیسائیاں، کرسچن، مسلمان، سکھاں کون آ سی، مطلب مسیحاں نو حالے تک نا اپنی شناخت ہی نہیں ہو پائی کہ ہی ہے کون آ۔ یہ ہندوؤں والیاں رسماں بڑے شوق نہ کر دے، مسلمان والیاں رسماں بڑے شوق نہ کر دے، ٹھیک ہے، مطلب جنہیں لایا گلی او دے نال ٹر چلی، بس گلاں پسند آنیاں چاہیے نے، پھر اہی او دے نال بھی ٹر سکنے، پاویں وہ ساڈے یسوع مسیح دی انسلٹ گلاں ہون۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، قبر میں کرسچنوں کے لیے بند کھولنا اور قبر میں مسلح بچھانا، ساتھ لوٹا رکھنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری اسلامی رسومات ہیں جن کو ہم نے اپنایا ہے۔ چرچ ہسٹری ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ کرسچن بھی اس طرح سے دفنایا کرتے تھے کہ وہ مسلح بچھا کے اور لوٹا رکھا کرتے تھے بیچ میں۔ آپ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں یا اس سے پہلے جتنوں بھی یہ باتیں سنی ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ جہاں پر ہوں ان رسومات کو کنڈیم کریں، روکیں۔ پھر آپ یسوع کے نام لیوا لوگ ہیں، اگر آپ روکتے نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کمپرومائزنگ لائف بسر کرتے ہیں، ہم سمجھوتے کی لائف بسر کرتے ہیں۔ ہمیں ہاں کی جگہ ہاں کہنی ہے اور نہ کی جگہ نہ کہنی ہے۔ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی ہے، وہ برائی ہے۔ جو کلام کے مطابق ٹھیک ہے اس پر ہاں کہیں، جو کلام کے مطابق غلط ہے اس پر نہ کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یسوع مسیح کی یہ تعلیم ہے۔ خیر، یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اس کی خالی قبر، اس کا کفن، 1.5 ٹن کا پتھر، 16 سپاہی اور رومی مہر جو پتھر پر لگائی گئی تھی، وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرا یسوع، آپ کا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آمین۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ثبوت، جن میں سے ایک ثبوت پر ہم آج غور کریں گے، وہ ہے عینی شاہدین، وہ گواہ جو چیخ چیخ کر پکارتے رہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ لوگ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کے ظہورات کی گواہی دی، ان کی گواہی بہت اہم ہے اور ان کی گواہی ناقابل تردید ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے شاگردوں اور رسولوں نے گواہی دی کہ وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے گواہ ہیں۔ شاگرد جو شریعت کے پابند تھے اور انہیں پتہ تھا کہ جھوٹی گواہی دینا ایک جرم ہے جس کی سزا شریعت میں درج ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بابت گواہی دی۔ اس کے معنی یہ ہے
کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، وہ سچی بات کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے یسوع مسیح کی گواہی دی انہیں طرح طرح کی سزاؤں کا، ایون کہ انہیں موت کی سزا بھی سنائی گئی اور انہوں نے موت کی سزا بھی قبول کی، لیکن اپنی گواہی سے نہیں پھرے کہ نہیں ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے، یسوع کوئی نہیں مردوں میں سے جی اٹھا۔ انہوں نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے لیے اپنی جان بھی دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جھوٹ کے لیے کون اپنی جان دیتا ہے؟ انہوں نے سچ کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اور آج بھی یسوع مسیح کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ نئے نامے میں ٹوٹل 27 کتابیں ہیں، کتنی ہیں؟ 27 کتابیں ہیں نئے نامے میں، جس میں پہلی 4 کتابوں کو اناجیل کہا جاتا ہے۔ انجیل کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ انجیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری۔ پہلی انجیل متی رسول کی معرفت لکھی گئی، دوسری انجیل مرکس کی معرفت لکھی گئی۔ مرکس کو رسول نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ یسوع کے 12 شاگردوں میں سے نہیں ہے۔ تیسری انجیل جو ہے وہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی۔ لوکا کو بھی رسول نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے نہیں ہے۔ اور چوتھی اور آخری انجیل یسوع مسیح کے چہیتے شاگرد، جس کو یسوع سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، جو یسوع مسیح کے بہت قریب تھا، یوحنا رسول، یسوع مسیح کا پیارا شاگرد، اس نے چوتھی انجیل لکھی۔ اور ان انجیلوں کے علاوہ خطوط بھی لکھے گئے، اور یہ سارے خطوط پہلی صدی عیسوی میں تحریر کیے گئے۔ پہلی صدی میں یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے 100 سال کے اندر یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کے 100 سال کے اندر مطلب یہ خط سن 35 سے لے کے سن 100 تک یہ ساری کتابیں نئے عہد نامہ احاطہ تحریر میں لایا گیا۔ اب جب شاگردان یسوع مسیح کے شاگرد یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی کو تحریر کر رہے تھے، اور وہ کلیسیاؤں میں وہ گواہیاں گونج رہی تھیں، وہ انجیلیں کلیسیاؤں میں پھیل چکی تھیں، اور لوگ ان اناجیل کو پڑھتے تھے، لوگ ان خطوط کو پڑھتے تھے، اور پولس تو کئی دفعہ واضح طور پر کہتا ہے کہ اس کو ساری کلیسیا کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے۔ جب یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بیانات اناجیل میں، خطوط میں، مکاشفہ کی کتاب میں لوگوں کے سامنے پڑھے جاتے تھے، تو کلیسیاؤں میں سے، ارد گرد کے لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بیان جھوٹ ہے۔ حالانکہ پہلی صدی کے لوگوں کو تو زیادہ پتہ ہونا چاہیے تھا یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ ابھی پرسوں ایک واقعہ ہو اور میں اس کے بارے میں ایک بیان تحریر کروں، میں اخبار میں ایک فیچر لکھ کے اس کو چھاپ دوں، ایک کالم لکھ کے اس کو چھپوا دوں، تو اگر وہ جھوٹا ہوگا تو بتیرے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، بتیرے یہ کہیں گے کہ نہیں ڈاکٹر جان باسکو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے جو تحریر لکھی ہے وہ غلط ہے، آپ نے جو تحریر لکھی ہے وہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، جو بات آپ نے کہی ہے یہ ایسے ہوئی ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، عدالت میں وہ خط لہرایا گیا چودھری شجاعت کا، بعد میں اس کی پشتی نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے، تو کیا نتیجہ نکلا؟ حمزہ شہباز صاحب سی ایم کی کرسی سے گرا کے ان کی کرسی پر چودھری پرویز الہی صاحب کو بٹھا دیا گیا۔ خط، ایک ایسی تحریر جس کو بعد میں سپریم کورٹ میں ثابت نہیں کیا جا سکا۔ اگر اناجیل میں بیانات جھوٹے ہوتے، تو اس وقت بہت سارے لوگ مخالفت میں کھڑے ہوتے، اور ان اناجیل کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ایسا ہوتا جو یسوع مسیح کی جی اٹھنے کو کنڈیم کر رہا ہوتا۔ ہاں، بعد میں بہت ساری، پہلی صدی کے بعد بہت ساری تحریریں آئی ہیں وجود میں، تیسری صدی کے بعد، جنہوں نے یسوع مسیح کی صلیبی موت کا انکار کیا ہے۔ 6ویں صدی میں بھی ایک تحریر آئی سامنے جس نے یسوع مسیح کی صلیبی موت کو کنڈیم کیا، اس کے جی اٹھنے کو کنڈیم کیا۔ لیکن
پہلی صدی میں جب شاگردوں نے یہ تحریریں لکھی، اور وہ تحریریں آج بھی موجود ہیں، من و ان اسی طرح سے موجود ہے جس طرح سے یسوع مسیح کے شاگردان نے ان کو لکھا تھا، جس طرح سے یسوع مسیح کے شاگردوں نے ان کو لکھا تھا، اسی طرح سے وہ ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ثبوتوں کے ساتھ، اوریجنل تحریریں جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یوحنا رسول اپنی انجیل میں کہتا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، جس نے یہ دیکھا ہے اس نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے۔ سو یوحنا رسول کی گواہی سچی ہے۔ پھر 21ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے جس نے ان کو لکھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے۔ یوحنا رسول بار بار انجیل میں کہہ رہا ہے میری گواہی سچی ہے، اور پھر اپنے خط میں یوحنا رسول اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی پہلی سے 30 آیت میں رقم تراز ہے، یوحنا کا پہلا خط اس کا پہلا باب اس کی پہلی سے 30 آیت میں وہ لکھتا ہے، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا، اور آگے جا کے لکھا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی، جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اسی کی خبر دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جسے ہم نے دیکھا ہے، جو ہم نے سنا ہے، اس کی خبر دیتے ہیں، اور یوحنا کہتا ہے میری گواہی سچی ہے۔ وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو بیان کرتا ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ دو رسول جب عورتوں نے خبر دی کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو دو رسول بھاگتے ہوئے آگے بڑھے، ایک پترس تھا اور دوسرا یوحنا، یہ یسوع مسیح کی قبر پر پہلے پہنچے تھے، اور انہوں نے جا کے دیکھا کہ خالی قبر ہے، خالی کفن ہے، خالی رومال ہے، وہاں پر یسوع موجود نہیں ہے۔ پھر عورتوں نے بھی کہہ دیا کہ یسوع پتہ کیا کہہ کے گیا ہے کہ میرے شاگردوں سے کہہ دو گلیل کو جائیں کیونکہ میں وہاں ان سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ سو پترس جو ہے، پترس نے یسوع مسیح کا 3 بار انکار کیا، پترس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا۔ پھر جب اس نے یسوع مسیح کا دیدار حاصل کر لیا، جب اس نے یسوع مسیح کا دیکھ لیا، جب جی اٹھے یسوع کی صورت اس نے دیکھ لی، تو پھر وہ انکار نہیں کرتا، پھر وہ ہر جگہ پر اقرار کرتا ہے یسوع مسیح کا۔ ہاللیلویہ۔ اور اس نے 2 خطوط لکھے، پہلا پترس اور دوسرا پترس۔ اس نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دی، اور وہ کہتا ہے کہ ہماری خلاصی سونے چاندی سے نہیں ہوئی، ہماری خلاصی خدا کے بیٹے کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے، جو زندہ ہو گیا ہے، جو مر کے زندہ ہو گیا ہے۔ اور جب پترس نے پہلا واز کیا اعمال کی کتاب میں تو 3000 لوگوں نے توبہ کی۔ ٹھیک ہے، کتنے لوگوں نے توبہ کی؟ 3000 لوگوں نے توبہ کی۔ کیا مرے ہوئے یسوع کی منادی اس قدر جوش و خروش سے وہ کر سکتا تھا؟ اگر یسوع زندہ نہ ہوا ہوتا تو ابھی 50 ہی دن تو گزرے ہیں، اتنے ہی ہوتے ہیں۔ یہ عید پینتیکوست کا دن ہے نا، جب یسوع مسیح پترس رسول منادی کر رہے ہیں، غیر زبانیں نازل ہوئی ہیں، روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے، 50 دن ہوئے ہیں ابھی اس کے جی اٹھنے کے واقعے کو ہوئے۔ تو کیا پترس اتنی دلیری کے ساتھ کسی مردے کی منادی کر رہے ہیں؟ نیور، وہ زندہ کی منادی کر رہے ہیں، اور وہ واضح طور پر یسوع مسیح کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان باتوں کے گواہ ہیں۔ پھر لوکا نے بھی انجیل لکھی، اور اس کی انجیل بڑی کمال ہے۔ لوکا کی انجیل پہلا باب پہلی سے 4 آیت تک۔ لوکا ایک ڈاکٹر تھا، لوکا ایک بہترین مورخ تھا، ایک ڈاکٹر تھا، ایک تاریخ لکھنے والا تھا۔ لوکا کیا تھا اس وقت کا؟ ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر، طبیب، حکیم تھا، وہ بہترین ڈاکٹر تھا، اور وہ ایسا شخص ہے
جو میڈیکل سے تعلق رکھتا ہے اور اسے پتا ہے مرا ہوا کون ہوتا ہے اور زندہ کون ہوتا ہے، ٹھیک نا، وہ جھوٹی بات پر یقین کر ہی نہیں سکتا. سو وہ کہتا ہے پہلی آیت سے، اپنی انجیل کی پہلی آیت سے، چونکہ بہتوں نے اس بات پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئی ہیں، ہیلیلویا، جو باتیں ہوئی ہیں، تو ہوا کیا ہے؟ یسوع مصلوب ہوا ہے، یسوع مر گیا ہے، یسوع دفن ہوا ہے، اور یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. وہ کہتا ہے جو باتیں ہمارے درمیان میں ہوئی ہیں ان کو ترتیب وار بیان کرے. ہیلیلویا. اس سے یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کے یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے تک کے واقعات کو ترتیب کے ساتھ تحقیق کر کے، کیسے اس نے لکھا ہے؟ تحقیق کر کے. اس نے صرف سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کر لیا. محقق بڑے تیز بندے ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو 1000 فٹ کی گہرائی سے بھی نکال لیتے ہیں. جو تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ چیزوں کو 1000 فٹ کی گہرائی سے بھی نکال لیتے ہیں. محقق تھا یہ، اس نے تحقیق کی اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بیان کی سچائی کو معلوم کر کے اس نے اس کو ترتیب سے لکھا. اور یہ اس نے جانا کیسے؟ اس نے کیسے معلوم کیا؟ لکھا جیسا انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے. کن سے معلوم کیا اس نے؟ جو خود دیکھنے والے کون تھے؟ ہیلو، دیکھنے والے کون تھے؟ یسوع کے شاگرد اور وہ عورتیں جو صلیب تک یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے تھیں. یہ سارے وہ تھے جنہوں نے خود دیکھا، اور خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے، ان کو ہم تک پہنچایا. اس لیے اے معزز تھیفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے، کب سے؟ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں. آمین. کس طرح دریافت کر رہا ہے جی؟ ٹھیک ٹھیک. تو میں گل کہنا چاہوں گا کہ جدوں کو گل کسی دے بارے پتہ لگے نا، تے بائبل دا اصول ہے بھی انہوں ٹھیک ٹھیک پہلا دریافت کر لو. اے نہ ہوئے کہ تسی کسی نال ویسے ہی بگاڑ بو کہ تیجے نو تسی اے اتھارٹی دے دو کہ تہاڈے احساسات تے تہاڈے جذبات تے حکمرانی کرے. لوکا انج دا نہیں. وہ کہنا مینوں گلاں پتہ لگیاں لیکن میں ساریاں گلاں دی تحقیق کیتی، میں انہاں دے بارے ٹھیک ٹھیک دریافت کیتا تے پھر میں انہاں نوں لکھیا. تفتیش دے اصول نے، تحقیق دے اصول نے. جنی دیر تک گلاں دی پختگی، جنی دیر تک گلاں دی سچائی معلوم نہ ہو جائے، انی دیر تک وہ یقین نہیں کیتا جا سکتا. لوکا نے انج کیتا. وہ کہندا ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں. کیویں لکھیا پھر انہیں؟ ترتیب دے نال. ترتیب دے نال. بڑی کمال انجیل ہے لوکا دی انجیل، جڑی لوکا نے لکھی یسوع مسیح دی انجیل. بڑی کمال انجیل. وہ کہنا میں ترتیب نہ لکھیا ساری گلاں تے صحیح صحیح لکھیاں نے، غلط میں ایک گل بھی نہیں لکھی. گیٹ اٹ؟ پھر وہ کی کہندا ہے تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے. کہنا میں کیوں لکھیا بھلا؟ تینوں یہ دسیا گیا یسوع مسیح مریا، تینوں دسیا گیا یسوع مسیح زندہ ہو گیا، تینوں دسیا گیا یسوع مسیح اسمان تے چکیا گیا. میں ساریاں گلاں اس لیے لکھیاں کہ تاکہ تینوں پتہ لگ جائے کہ جڑیاں گلاں تے تو ایمان رکھنا ہے نا وہ واقعی ٹھیک نے. آمین. یوحنا دی گواہی، کہنا میری گواہی سچی ہے. پترس تعلیم دیندا ہے تے کہندا اسی اس گلاں دے گواہ ہاں. لوکا طبیب کہندا وے کہ میں ساری گلاں نو ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ترتیب نہ لکھے تاکہ تانوں گلاں دی پختگی معلوم ہو جائے. اب خط وہ کس کو لکھ رہا ہے؟ یہ انجیل وہ لکھ کس کو رہا ہے بھلا؟ تھیفلس کو. کس کو لکھ رہا ہے؟ تھیفلس کو. لوکا یہ انجیل کس کو لکھ رہا ہے؟ تھیفلس کو. اور اس کے ساتھ لکھتا ہے معزز تھیفلس. معزز لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معزز جو شخص ہے یہ کوئی اتھارٹی والا شخص ہے، اختیار والا شخص ہے، اس کا وہاں پر کوئی مقام ہے، اور یہ ایک ایسے انسان کو یہ تحریر لکھ کے دے رہا ہے جس کا کوئی مقام ہے. اگر
لوکا نے جھوٹ لکھا ہوتا تو تھیوفلس اس کی تحقیق کروا کے لوکا کے بیان کو کنڈیم کر سکتا تھا. آمین. اب یسوع مسیح کے گواہ بول اٹھے اور چیخ کر کہتے ہیں کہ ہم ان سب باتوں کے گواہ ہیں. اب آیتیں ہم پڑھنا شروع کریں گے اور صرف آیتیں ہی پڑھیں گے, میں ان کی تفسیر نہیں کروں گا, کیونکہ جو لفظ ہم نے وہاں سے لینا ہے وہ ہے ہم سب گواہ ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں, ہم نے اس کے ساتھ کھایا, ہم نے پیا, ہم گواہی دیتے ہیں. چلیے جی جلدی سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 32ویں آیت. یہاں لکھا ہے اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم گواہ ہیں. اعمال کی کتاب 3 باب اس کی 15ویں آیت. مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا, اس کے ہم گواہ ہیں. اعمال کی کتاب 4 باب اس کی 33ویں آیت. اور رسول بڑی قدرت سے خدا میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے. وہ کہتے ہیں ہم گواہ ہیں, ہم گواہ ہیں, اور وہ گواہی دیتے رہے. اعمال 5واں باب اس کی 30ویں اور 32ویں آیت لکھا ہے ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا, اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں. اعمال 10واں باب اس کی 37ویں سے 43ویں آیت تک لکھا ہے اور اس بات کو تم جانتے ہو جو یوحنا کے بپتسمہ دینے کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا. وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا, کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیہ کے ملک اور یروشلم میں کیے, اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا. اس کو خدا نے 3 دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا, نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر بھی جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے, یعنی ہم پر, جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا, اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو. ہیلیلویا. یہ گواہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں. اس کے جی اٹھنے کے بعد ہم نے اس کے ساتھ کھایا اور پیا. اینی شاہدین ہے, یہ کچھ سنے سنائے گواہ نہیں ہے, یہ کوئی ایسے گواہ نہیں ہے جو میری طرح اور آپ کی طرح ہو. یہ وہ گواہ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو چھوا اور دھیان سے چھوا اور کھایا بھی اور پیا بھی اس کے ساتھ. اعمال کی کتاب 13واں باب 29ویں سے 33ویں آیت تک. اور جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا جب اس کو تمام کر چکے تو اسے صلیب پر سے اتار کر قبر میں رکھا, لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا اور وہ بہت دنوں تک ان کو دکھائی دیا. اور جو اس کے ساتھ گلیل سے یروشلم میں آئے تھے امت کے سامنے, اب وہی اس کے گواہ ہیں. ہیلیلویا. جن پر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا, دکھائی دیتا رہا, جو یروشلم میں اس کے ساتھ آئے تھے, وہی اس کے گواہ ہیں. اور اعمال کی کتاب 17واں باب اس کی 30ویں اور 31ویں آیت 30ویں اور 31ویں آیت لکھا ہے پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں, کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرا دیا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے, اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے. ہیلیلویا. یہ وہ گواہ ہے جو بار بار کہہ رہے ہیں ہم گواہ ہیں, ہم گواہ ہیں, ہم گواہ ہیں, ہم گواہ ہیں, ہم گواہ ہیں. ہم نے اس کے ساتھ کھایا ہے, ہم نے اس کے ساتھ پیا ہے, ہم نے اسے چھوا ہے, ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم اس بات کے گواہ ہیں. ہیلیلویا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شاگرد ابھی تک شریعت کے پابند تھے. ٹھیک جی, شریعت کو ابھی تک وہ مانتے تھے, اور شریعت کے مطابق خروج 20ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا. پھر خروج 33واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے تو جھوٹی بات نہ پھیلانا.
یہ وہ جانتے تھے. کیا لکھا ہے؟ تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراست گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تو جھوٹی بات کو نہ پھیلانا. تو جھوٹی بات کو پھیلانے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا. استثناء 17واں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے جو واجب القتل ٹھہرے وہ 2 یا 3 آدمیوں کی گواہی سے مارا جائے. فقط ایک ہی آدمی کی گواہی سے وہ مارا نہ جائے. اس کا مطلب ایک آدمی کی گواہی سچی نہیں ہے، 2 یا 3 آدمیوں کی گواہی سچی ہوگی. یسوع کی گواہی کتنے لوگوں نے دی؟ یسوع کی گواہی 500 سے زیادہ لوگوں نے دی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ موا، دفن ہوا اور تیسرے دن واقع ہی مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللیلویہ. پریز گاڈ. پھر پہلا کرنتھیوں 15ویں باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا، اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے. وہ کہہ رہے کہ اگر یسوع مردوں میں سے نہیں نا جی اٹھا تو پھر ہم جھوٹے ہیں اور تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے بھلا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پولس رسول. کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یسوع مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو پھر ہم جھوٹے گواہ ہیں. اور یہ وہ شخص ہے جو فریسی ہے. ہاں، یہ وہ شخص ہے جو شریعت کا معلم ہے. یہ وہ شخص ہے جو استاد ہے، جو شریعت کو اچھی طرح سے جانتا ہے. وہ جھوٹ نہیں بول رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری گواہی جھوٹی نہیں ہے. اب کیا ہمیں یقین ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ کتوں کو یقین ہے یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ اپنا ہاتھ ضرور دکھائیے. آپ سب کو پتہ ہے یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. شاگرد تو رکے ہی نہیں تھے. اب یہاں پر دوسری بات یہ ہے، شاگردوں کو پتہ لگ گیا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاں، تو وہ نکلے اور جا کر دنیا کو بتا دیا کہ یسوع مردوں میں سے. کیا انہوں نے صرف کرسچنوں کو بتایا؟ ہاں، انہوں نے کرسچنوں کو بتایا کہ یسوع مردوں. انہوں نے کیا پئیے تھے محلے چ لبو سائیاں دے گھر کیڑے نے، اہی انہوں نے جا کے دس رہے یسوع مردوں. انہوں نے تو پہلا پتہ ہے. کیا خیال ہے؟ ان کو تو بتانا کن کو ہے؟ دوسری قوموں کو جن کو نہیں پتا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. شاگردوں نے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ہمیں بھی پتا ہے یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، لیکن ہم تو چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو اس کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں. ہم تو کسی کو نہیں بتاتے. ہماری منادی انا منڈے شرینیاں پاؤں پاؤں پڑے ہم. ہاں، ہم یہی کر رہے ہیں نا. کن کو شرینی بانٹ رہے ہیں؟ اپنوں کو. صرف اپنوں میں ہم بانٹ رہے ہیں سب کچھ، باقیوں کو تو ہم بتاتے ہی نہیں. ہم شاید نام لیتے ہوئے یسوع کا ڈرتے ہیں. تو ساڈیاں کئی باجیاں بڑیاں خوش ہوندیاں نے، حالانکہ ڈوبو مرن دا مقام ہوندا ہے. جدوں کوئی کہے باجی تسی کرسچن تے نہیں لگدے، تے چیک کرو کیوں نہیں لگدے. کیا میرا پہناوا غلط ہے؟ میرے سر تو دوپٹہ لتھا ہے، میں بے حیائی والا لباس پایا ہے، کیوں میں نہیں کرسچن لگدی؟ مینوں کرسچن لگنا چاہیے. اگر میں کرسچن نہیں لگدی تو میرے لیے یہ بڑی شرمندگی کی گل ہے کہ مینوں کوئی کہن دیا کہ تو کرسچن ہی نہیں لگدی. میرا تو زندگی دے مالک نال انہوں نے تعلق توڑ دیتا. ایک چھوٹی گل نہیں، یہ بہت وڈی گل ہے کہ زندگی دے مالک دے نالوں تعلق ٹوٹ گیا. وہ کہندا تو کرسچن ہے ہی نہیں. کرسچن کون ہوندا؟ جڑے کرائسٹ نوں مانتے ہیں. مسیحی کون ہوندے؟ جڑے مسیح نوں مانتے ہیں. انہوں نے مسیحی تسی تے نہیں مسیحی لگدے. کیوں نہیں لگدے بھائی؟ ویکھنا چاہیے سی کیوں نہیں لگدے. کیا ساڈے کپڑے خراب نے؟ اسی بلنگے کپڑے پائے نے، اہی کو پٹھا سیدھا میک اپ کر لیا ہے، ساڈے چہرے تے بے حیائی ٹپکدی پئی ہے. مطلب کیوں نہیں اسی کرسچن لگدے پے؟ لگنا چاہیے. ایک کوئی خوشی دی گل نہیں ہے. ڈب مرن دا مقام ہے. بار بار میں کہن ڈیا ڈبن دا مرن دا مقام ہے کہ اسی کرسچن نہیں لگدے. لگنا چاہیے کرسچن نا. پترس نے 3 بار انکار کیتا تے پھر بھی نہیں چھپ سکیا. وہ بی بی پہلا کی کہندی ہے؟ تو تے اپنی بولی تو لگنا تو انہاں دے نال دا ہور چھپا لو.
ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸਵੀਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜੁਗਤਾਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਰੱਜ के दूसरों दी बदखोइयाँ, रज के सारा कुछ, फिर तो असी क्रिश्चन नहीं लगना। मैं अक्सर इस बात को सोचता हूँ, जितनी हम दूसरों के खिलाफ बातें करते हैं ना, उन्होंने को बंदा अपने बालों समेत बीवी नूं भी कहे कि आप भलिए लोग के इत्थे दायरा बनाइए ते भाई दे लई ना दुआ करिए, खुदा दी जिंदगी नूं बदले। हाँ, जिन्ना टाइम वेखो दुआ करन ते 10 मिनट लाउने आ ते बदखोइयां करन ते अद्धा घंटा लाउने, बल्कि ज़्यादा भी लग सकता है। कई बार रातां भी लंघ जांदी, इक्को ही बंदा साडा मरकज़ गुफ्तगू हुंदा है। मतलब असीं किन्ना टाइम लाने आ इवें दियां गल्लां करन ते। ठीक ना। असीं किसी दी ऐब जोइयां, किसी ते बहुतान लाना, किसी दे खिलाफ गल्लां करना, रातों रात अगला दिन भी छड्डदा है अज ते रात दा पता ही नहीं लगा, किसी होर बंदे दे खिलाफ शुरू कर लो, अगली रात दा भी पता नहीं लगेगा। सही ना। ते जे दुआ हथ फड़ के कर लो ना तो दिल करे तो भाई होई आप सब तो पहला हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओके, सो यीशु मसीह की गवाही कौन दे सकता है जिसको पता हो कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। तो शागिर्द यीशु मसीह के गवाह थे, उन्होंने बार बार गवाही दी, बार बार गवाही दी, बार बार गवाही दी, और इस गवाही के अंजाम में उन्हें बहुत सारी मुसीबतों और मौत का भी सामना करना पड़ा। देखिए ये भी आयतें ही हम पढ़ेंगे, तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा। अमाल की किताब 4 बाब पहली 3 आयतें। अमाल की किताब 4 बाब पहली 3 आयतें। लिखा है, जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। वो सख्त रंजीदा हुए क्योंकि ये लोगों को तालीम देते और यीशु की नज़ीर देकर, नज़ीर का मतलब होता है मिसाल, यीशु की मिसाल देकर मुर्दों के जी उठने की मुनादी करते थे। और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक, बोले क्या लिखा हुआ है, हवालात में रखा। क्या और क्या उन्होंने गालां कढ़ियां हन किसे नूं, हाँ, या किसी दी धी भैन नूं छेड़िया सी, यहूदियां दी कुड़ियां नूं उन्होंने स्टेयरिंग कीती होवे, पहली नज़र इंसान की, दूसरी नज़र शैतान की, पहली नहीं टालते। ओके, क्या उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी? नहीं। उन्होंने क्या किया था, वो यीशु के जी उठने की मुनादी कर रहे थे, तो उनको पकड़ा गया और 2 दिन तक हवालात में रखा गया। वो मुड़े फिर कोई नहीं। अमाल 5वां बाब 18वीं आयत लिखा हुआ है, और रसूलों को पकड़कर आम हवालात में रख दिया। अमाल 5वां बाब 40वीं आयत। और उन्होंने आगे जाके लिखा हुआ है, रसूलों को पास बुलाकर उनको पिटवाया। पहले सिर्फ हवालात में रखा और अब पिटवाया, मारया, कुटिया, पिटवाया, और ये हुक्म देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम लेकर बात ना करना। फिर अमाल 8वां बाब उसकी 1 से 3 आयत तक, यहाँ स्तिफनुस के कत्ल होने का वाक़या है। लिखा है, यहाँ से पढ़िए, और साउल उस यानी स्तिफनस के कत्ल पर राजी था। उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ। आगे जाके लिखा है, और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर, कैसे, क्रिश्चियनों के घरों में घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। किमें? क्या सिर्फ बंदियां कैद किया? नहीं, औरतों को भी घसीट घसीट कर वो कैद कराता था। क्यों कराता था? क्योंकि वो यीशु की मुनादी करते थे, वो यीशु के बारे में बताते थे, वो यीशु जी उठे यीशु की बात कर रहे थे, इसलिए उन्हें हवालात में भी रखा गया, उन्हें पिटवाया भी गया, उनकी औरतों को भी जेल में भेजा गया। तो तुसी कहोगे अज दी जेलां बड़ियां मुख्तलिफ है। नहीं भाजी, बंदा शुरू तो बंदा ही है, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बीबी शुरू तो बीबी हुई। शरीर ਦੀਆਂ किताबां पढ़ के वेख लो, ਉਹਦੇ ਚ सब कुछ लिखिया।
پہلیاں والے واقعات، ویرانیاں والے واقعات سارے ترتیب دے نال اودے وچ لکھے نے، ٹھیک نا جی. سو لکھا ہوا ہے کہ کلیسیا کی یروشلم کی کلیسیا پر بڑا ظلم برپا ہوا، اور ساؤل کیا کرتا تھا، وہ گھر گھر جاتا تھا اور یسوع کا نام لینے والوں کی مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا. اعمال 12 باب پہلی 3 آیتیں. قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا. آگے جا کے لکھا ہوا ہے پطرس کو بھی گرفتار کر لیا. یعقوب کو قتل، یہ دیکھیے پہلا قتل کس کا ہے؟ اسطفنس کا. یہ دوسرا قتل کس کا ہے؟ یعقوب کا، یوحنا کا بھائی یعقوب، زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا، جن کے بارے میں ان کی ماں نے کہا تھا میرا ایک بیٹا تیرے دائیں بیٹھے اور ایک بیٹا بائیں بیٹھے. اس نے وہ پیالہ پیا، اپنی جان کا ہدیہ پیش کر دیا. ہیلیلویا. اور پطرس کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اب دیکھیے حوالات میں رکھا گیا، پیٹا گیا، مردوں اور عورتوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، اسطفنس کو سنگسار کر کے پتھر مار مار کے قتل کروا دیا، یعقوب کو تلوار سے قتل کروا دیا، پطرس کو گرفتار کر لیا. یہ کون ہے بھلا جو کہتے ہیں ہم گواہ ہیں؟ آمین. ہم اے پلپٹ سارے نو بڑا سونا لگتا جی، صحیح گل ہے. ہر بندے دی خواہش ہے کہ اتوار نو مینوں بھی موقع ملے، اتوار نو مینوں بھی موقع ملے، اتوار نو مینوں بھی موقع ملے. کدی تسی ایسے رستے تے گئے ہو جتھے تانوں کسی نے فون کر کے کیا ہوئے ڈاکٹر صاحب گڈی روکنا نا؟ کدی تسی منادی کرن لئی صرف 2 گھنٹے وہ ہوٹل والے دے منجے تے سو کے تو اس تو بعد پھر اپنے سفر لئے نکلے ہو؟ نہیں نا. صرف پلپٹ دا شوق، صرف پلپٹ دا شوق کہ اے پلپٹ ملنا چاہیے. یہ منادی نہیں، یہ تعلیم ہے صرف ایتھے. منادی تے گرجے تو باہر ہوندی ہے، ٹھیک نا. منادی تے گرجے تو باہر ہوندی، گرجے چ کیڑی منادی ہوندی ہے؟ جدوں دا اسی یسوع نوں گرجے چ لیا رکھیا نا، منادی دا کام رک گیا ہے. وہ منادی تے سڑکاں تے ہوندی ہے. وہ ایک کہانی آج کل بڑی وائرل ہوئی ہے. ایک بزرگ بندہ، ایک مناد، ایک ٹرین میں منادی کر رہا تھا یسوع مسیح کی. تو ایک عورت اٹھی اور کہنے لگی کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا یسوع بھی جھوٹا، تو بھی جھوٹا. اور کسی نے پتھر مار کر اس شخص کا سر بھی پھوڑ دیا. اور پھر ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا، اس عورت کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. اور اس بچے نے اپنی ماں سے کہا، ماں یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ سچ بول رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے. وہ عورت اٹھی اور جا کے اس نے اس بندے کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، رونے لگی، چیخنے لگی، میں مانتی ہوں یسوع صحیح ہے. اس نے کہا پہلے تو کہہ رہی تھی کہ یسوع صحیح نہیں ہے. اس نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگی یہ جو بچہ جو بھی بول رہا ہے نا، تھوڑی دیر پہلے بھی بولتا نہیں تھا، یہ گونگا تھا. اب مجھے پتہ لگ گیا کہ یسوع زندہ ہے. ہیلیلویا. سو یسوع کی گواہی دے. آپ اس بندے کی فوٹو دیکھیں، یہ اوریجنل کہانی ہے، کہانی بنائی نہیں گئی، اوریجنل ہے. وہ بڈھا سا بندہ ہے، قریباً 60 سے زیادہ ہوگا، چٹے وال ہیں اس کے، اور یہاں اس کے پتھر لگا ہوا تھا، اور اس کی پوری شرٹ جو ہے وہ لہو سے بھیگی ہوئی ہے. اس کا لہو بہا لیکن کسی تک یسوع پہنچ گیا. آمین. اسی یسوع لئی اپنے لہو نو وگانا نہیں چاہتے، اپنے لہو نو بچانا چاہتے ہیں. لیکن جتھے لہو وگے گا اتھے کلیسیا ودے گی. آمین. سو آگے بڑھتے ہیں. اعمال کی کتاب 23واں باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیت. لکھا ہے جب دن ہوا تو یہودیوں نے ایکا کر کے اور لعنت کی قسم کھا کر کہا کہ جب تک ہم پولوس کو قتل نہ کر لیں نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے. انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے اب پولوس کو
قتل کرنا ہے. انہوں نے پولس کے قتل کی قسم کھائی. اب ایک اور بات دیکھیے, اعمال 5واں باب اس کی 42ویں آیت, ساری اظہار ثانیوں کے باوجود لکھا ہے وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے. انہوں کا خون بھی بغیا, قتل بھی ہوئے, سیر بھی پاٹے, بیویاں بچے تھانے بھی گئے, لیکن وہ یسوع کی منادی کرنے سے باز نہ آئے. اوکے, اب دیکھیے یسوع کے شاگرد اس بات کی بار بار گواہی دے رہے ہیں کہ ہم اس کے گواہ ہیں, ہم اس کے گواہ ہیں. سو ان کی گواہی صرف منہ زبانی گواہی نہیں ہے, انہوں نے اپنی گواہی پر اپنے لہو کی مہر لگائی ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب جسے آپ بائبل مقدس کہتے ہیں, یہ کتاب جسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں, یہ کتاب بڑی آسانی سے پریس میں پرنٹ ہو کر ہم تک نہیں آئی. یہ لہو پر تیرتی ہوئی ہمارے پاس آئی ہے. کیسے آئی ہے؟ لہو پر تیرتی ہوئی ہمارے پاس آئی ہے. پہلے بہا خون یسوع کا, اور اس کے بعد اس کے شاگردوں کا, اور اس کے بعد اب تک کے شہیدوں کا لہو اس بائبل کے اندر موجود ہے. کسی نے کہا ہے آپ اس بائبل کو اگر پکڑ کر نچوڑیں تو اس میں سے لہو نکلے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ لہو لہان بائبل ہے جو پاک لہو کو بہاتی ہوئی گناہگاروں کے لہو کو پاک کرتی چلی جاتی ہے. آمین. سو یسوع کے شاگردوں نے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی. لوگ اس کے لیے کبھی نہ مرتے اگر انہیں یقین ہوتا کہ یسوع مردوں میں سے نہیں جی اٹھا. اگر انہیں یقین نہ ہوتا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو رسول کبھی بھی جام شہادت نوش نہ کرتے, وہ کبھی بھی ظالمانہ طریقوں سے موت کو برداشت نہ کرتے. یسوع کے بھائی یعقوب کو سنگسار کیا گیا, پترس, اندریاس, فلپس, شمعون برتلمائی اور حلفئی کے بیٹے یعقوب کو صلیب دیا گیا. متی اور تدئی کے بیٹے یعقوب کو تلوار سے قتل کیا گیا. تدئی کو تیروں سے مار ڈالا اور توما کو نیزے سے مار دیا گیا. صرف یوحنا ہی ایک ایسا رسول ہے جو طبعی موت مرا, لیکن ہسٹری بتاتی ہے کہ انہوں نے یوحنا کو بھی تیل کے کڑاہ میں ڈال کر مارنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ بچ گیا, بعد میں وہ اپنی موت مرا. یسوع کے سارے شاگردوں میں صرف یوحنا ہے جو اپنی موت مرا, باقی سب کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. کیا کوئی جھوٹ کی خاطر اپنی جان دیتا ہے؟ ہاں, کسی نہ رکھنے کی خاطر کوئی اپنی جان دیتا ہے؟ نہیں. شاگرد کسی جھوٹ کو پروان نہیں چڑھا رہے تھے, وہ انتہائی مخلص آدمی تھے, وہ پرانے عہد نامے کے صحائف پر ایمان رکھتے تھے. انہوں نے جھوٹ کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی, دیانتداری پر زور دیا. انہیں ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, جیلوں میں پھینکا گیا, کوڑے مارے گئے, پیٹا گیا, قتل کروا دیا گیا. لیکن ان کی اس قائلیت سے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے, ان سے انکار کروانا مشکل ہی نہیں, ناممکن تھا. آمین. یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. کیا میرا یسوع بھی مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ کیا آپ کا یسوع بھی مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ تو پھر جاؤ ساری قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو ان سب باتوں کی تعلیم دو جن کا یسوع نے ہمیں حکم دیا. یسوع کہتا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. جن کو پتہ لگ گیا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے, ان کے لیے لازم ہے کہ وہ گواہی دے جا کے دنیا کو بتا دو کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. دنیا کو سمجھا دو کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اگر اس کو اس کا صلیبی موت کا بیان سچ ہے, اگر اس کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا بیان سچ ہے,
اگر اس کا آسمان پر چلے جانے کا بیان سچ ہے تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ وہ دنیا کا گناہ اٹھا کر لے گیا. ہاللیلویا. یسوع کے سارے بیانات سچ ہیں. وہ دنیا کا گناہ اٹھا کر لے گیا ہے. اس لیے آؤ لوگوں کو بتا دو کہ وہ جو مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے ہم اس کے گواہ ہیں. اس نے آپ سب کے گناہ اٹھا لیے ہیں. اس پر ایمان لاؤ اور جہنم سے بچ جاؤ. یسوع اسی لیے آیا کہ انسان زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے. یسوع کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا. آپ نے آج تعلیم پائی ہے. آپ ان باتوں کے گواہ ہو اور وہ سب بھی جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ بھی ان ساری باتوں کے گواہ ہیں. میں آپ سب سے التماس کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کلام کو سنیے, دوسروں تک پہنچائیے. جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں التماس کروں گا کہ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی یسوع کے گواہ بنے اور اپنی جانوں کا نذرانہ دینے سے بھی گریز نہ کریں. خدا آپ سب کو برکت دے. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں.